السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے ویلاگ میں بات کریں گے پی ڈی ایم نے جو یہ شو کیا، کل آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے احتجاج کیا، مظاہرہ ہوا اور قائدین نے خطاب بھی کیے، اور اس پہ حکومت کہتی ہے کہ جی یہ 3,000 کے قریب لوگ تھے، اس سے زائد نہیں تھے۔ بہرحال ٹی وی اسکرینوں پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ 3,000 تھے کہ کتنے تھے، یا کم تھے یا زیادہ تھے، لیکن اصل بات ہے کہ انہوں نے پیغام کیا دیا۔ پیغام یہی دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی ساکھ پہلے ہی متاثر ہے۔ جو 2018 میں عام انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت جو آر ٹی ایس سسٹم تھا، آٹومیٹک نتائج جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کا، اس کو بلاک کیا گیا تھا یا خراب ہو گیا تھا، تو اس کی آج تک الیکشن کمیشن نے وضاحت نہیں کی، اور ہمیشہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ استعمال بھی ہوتا رہا، اس پہ الزامات بھی لگتے رہے۔ اب یہ معاملہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا، جس میں خود وہ اقرار کر چکے ہیں کہ جی اللیگل اور پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ ان کو ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے، جو فنڈ کلیکٹ کرنے والے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر جو یہ احتجاج ہوا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی جو ہے وہ وہاں پر پریزنس نہیں تھی، اور وہ عمر کوٹ میں موجود تھے، جہاں ان کے امیدوار جو ہے امیر علی شاہ، بڑے ینگ لڑکا ہے جس نے ان کے والد صاحب سید علی مرداں شاہ کا انتقال ہوا تھا، تو وہ سیٹ خالی ہوئی تھی اور اس پہ بائی الیکشن تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم صاحب کو انہوں نے شکست دی، اور الیکشن ڈے سے تقریباً 2 دن پہلے ارباب غلام رحیم نے خود اقرار کیا تھا کہ انہیں اس بائی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ کرے کہ کوئی ضیاء الحق جیسا دوسرا کیریکٹر آئے تو پھر پیپلز پارٹی سے جان چھوٹے۔ تو بہرحال ان کو شکست ہوئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے وہاں بڑے مرید ہیں، انہوں نے بھی بڑی اپنی دکھائی پیری مریدی، لیکن کام نہیں چل سکا۔ علاقے کے جو اور لوگ ہیں، زمیندار ہیں، انہوں نے بھی ان کی سپورٹ کی، جی ڈی اے نے بھی ان کو سپورٹ کیا، پی ٹی آئی نے بھی ان کو سپورٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے مارجن سے، بھاری مارجن سے امیر علی شاہ جیت گئے۔ اب اس میں پیپلز پارٹی والے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی جیت ہے اور عوام کا اعتماد ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سندھ میں کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے جب وہ آتے ہیں تو ان کو تو ووٹ ملتا ہی ہے، لیکن یہ اگلا ٹیسٹ کیس جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں ہوگا، اور انہوں نے اپنا جشن کی تقریبات کا انعقاد کیا، جلسہ کیا۔ آصف زرداری صاحب نے بھی پیغام بھجوایا مبارکباد کا، بلاول صاحب نے بھی بڑا جوش اور جذبے سے خطاب کیا، انہوں نے بھی وہاں پر یہی مطالبہ دہرایا کہ جو پی ٹی آئی کو اب جواب دینا پڑے گا، کہ جو انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کو اسرائیل اور انڈیا سے جو فنڈنگ ہوئی ہے، جو اسٹیٹ بینک نے 23 اکاؤنٹس جو خفیہ جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، وہ بھی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ اور مریم نواز نے، مولانا فضل الرحمان نے یا بلاول نے اور دیگر قائدین نے جو ایک بات زور دے کے کہی، وہ تھی کہ پاکستان کی سلامتی سے متعلق قومی معاملات جو ہے وہ، کہ اس میں غیر ملکی جب فنڈنگ انوالو ہوتی ہے، غیر ملکی کمپنیاں فنڈنگ کرتی ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ کام بھی لیتے ہیں۔ تو بلاول نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیکیورٹی رسک کہا جاتا رہا، لیکن اب یہ کیا ہے؟ تو بہرحال ان چیزوں کا جواب تو آنا چاہیے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اکیلے نہیں، ان کی پوری جماعت کے لیے ایک گلے کی ہڈی بن گئی ہے، اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس میں پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے اور پھر پابندی بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو پروسیجر وہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اگر فیڈرل حکومت یہ ریفرنس بھیجتی ہے سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ پھر اس میں کوئی ورڈکٹ اس طرح کی دیتی ہے،
تو پھر پارٹی بین ہو سکتی ہے۔ کچھ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک دفعہ گلٹ ثابت ہو جائے اور اس پہ چاہے جرمانہ لگے یا پابندی لگے تو وہ گلٹ جو ہے کافی ہوتا ہے آپ کو ڈی مورلائز کرنے کا، اور پھر وہ آٹومیٹک 62-63 کے اس میں ایمبٹ میں آتا ہے اور آپ کوالیفائی نہیں کرتے، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ اس کیس کا اہم پہلو ایک یہ بھی ہے جس پہ مریم نواز نے بھی کہا کہ آپ میاں نواز شریف کا کیس تو ہفتوں میں جو ہے وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ فوری طور پہ نااہل ہو جاتے ہیں، لیکن 2014 سے یہ کیس پینڈنگ پڑا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن اس کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اور خود عمران خان صاحب نے جو ہے اس کیس کی تفتیش اور تحقیقات رکوانے کے لیے ہائر کورٹس میں درخواستیں دیں، وہاں سے بھی بات نہ بنی۔ پھر جیسا کہ مریم نے بھی کہا جلسے میں کہ وہ اوپر سے فون آیا تھا، اب پتہ نہیں کہاں سے آیا، انہوں نے تو نہیں بتایا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے نکے دے ابے دا ذکر ضرور کیا۔ ہم اپنے اس پروگرام میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تفصیلات کافی آپ کو پہلے شیئر کر چکے ہیں، تو لہٰذا جو بھی پی ڈی ایم کا شو تھا کل اور وہ آپ سب نے دیکھ لیا، اس میں بھی زیادہ بات نہیں کریں گے۔ آج کے ہم اس پروگرام میں جو بات کریں گے، جو فوکس ہوگا ہمارا، وہ ہوگا پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فارم سے آج الیکشن کمیشن میں جو اس کو چارٹر آف ڈیمانڈ کہیں یا اس کو جو ہے یادداشت نامہ کہیں، تو وہ کل انہوں نے جمع کرانا تھا لیکن وہ نہیں کرایا، اور پھر احسن اقبال نے کہا کہ جی وہ آج 20 تاریخ کو جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے۔ یہ 4 صفحات پر مشتمل دستاویز ہے جس کی کاپی ہمارے پاس دستیاب ہے، اس پہ تمام جو رہنما ہیں، قائدین ہیں، ان کے دستخط بھی موجود ہیں، اور آپ کو اسکرین پہ یہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی مندرجات کیا ہیں۔ ایک تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 14 نومبر 2014 کو یہ کیس دائر ہوا تھا اور آج 2021 ہو گئی ہے لیکن فیصلہ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں پچھلے 6 ماہ سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ یہ بقول اس یادداشت نامے کے ڈرافٹ کے کہ الیکشن کمیشن کی یہ مجرمانہ خاموشی اور لاپرواہی ہے۔ مارچ 2018 میں الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی بنائی تھی جسے کہا گیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے، لیکن اس کو بھی تقریباً 3 سال سے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ پھر 10 اکتوبر 2019 کو الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ اس میں تاریخی تاخیری حربے پی ٹی آئی نے استعمال کیے ہیں۔ اگر استعمال کیے ہیں تو آپ ان کو اجازت کیوں دیتے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے۔ پھر 2 جون 2020 کو الیکشن کمیشن نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ اس میں کیس میں بہت ڈیلے ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اگست جو ہے 17 اگست تک جو ہے اس کی رپورٹ پیش کریں، اور اس ڈیڈ لائن کو بھی میٹ نہیں کیا جا سکا، اور اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی اور پھر مزید ٹائم دے دیا، اور اس دوران ہبڑ تبڑ میں اسکروٹنی کمیٹی پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا، اور پھر جو ہے وہ حکومت نے دباؤ ڈال کے ایک بالکل ٹوتھ لیس قسم کی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرا کے کھانا پوری کرنے کی کوشش کی۔ اس کا جب الیکشن کمیشن نے جائزہ لیا تو انہوں نے اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور کہا کہ اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو لہٰذا انہوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور پھر الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی سے کہا کہ آپ اس پہ جو ہے جامع تحقیقات کریں اور مفصل رپورٹ پیش کی جائے۔ یہ جو یادداشت نامہ ہے پی ڈی ایم کا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 23 اکاؤنٹس اسٹیٹ بینک نے آئیڈینٹیفائی کیے اور اس میں عمران خان صاحب جو ہے ان کی جماعت نے یہ چھپائے تھے اکاؤنٹ، ان کی تفصیلات بھی سامنے لائی جائے، کتنا پیسہ ہے، کہاں سے آیا، کس نے دیا، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس دوران حکومت نے
اسکروٹنی کمیٹی کے ایک آڈیٹر پہ من گھڑت الزامات لگا کے ان کو تحقیقات سے علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا. اور اس میں بھی یہ بھی نقطہ ایک اٹھایا گیا ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس میں غیر ملکی اگر فنڈنگ ہوتی ہے تو اس میں اسرائیل اور انڈیا کا نام بھی لیا جاتا رہا ہے، جس کی کہ شیری مزاری صاحبہ نے تردید کی ہے. اگر وہ نہیں بھی ہیں تو بہرحال جو بھی ہیں فارن فنڈنگ تو ہے، اور پروہیبیٹڈ فنڈنگ یعنی ممنوع ذرائع سے رقم وصول کرنے کا اقرار خود عمران خان صاحب نے کیا ہے. اور ان کا ڈیفینس یہ ہے، انہوں نے جو اپنا دفاع کا پوائنٹ دیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ممنوع فنڈنگ قبول نہ کی جائے، لیکن ان کے بہاف پہ جو ایجنٹ تھے انہوں نے وہ قبول کی. اچھا، رقم مل بھی گئی، وصول بھی ہوئی، جمع بھی ہو گئی، استعمال بھی ہوئی، اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ایجنٹ جو ہے انہوں نے غلط کیا. جب رقم تو آپ نے استعمال کی تو وہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جب آئی تو آپ نے آنے کیوں دی، اور رقم استعمال ہو گئی، لیکن اب کہتے ہیں کہ جی وہ لیگل تھی اور پروہیبیٹڈ تھی، اس کا ذمہ وار میں نہیں ہوں، ایجنٹ ہے. چلو یہ تو خیر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. پی ڈی ایم نے یہ یادداشت نامے میں پس منظر بیان کر کے اپنے 4 مطالبات جو ہے وہ کیے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ. وہ تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں. پہلا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جرم کا اقرار کر چکی ہے. اسٹیٹ بینک نے خود دستاویزی ثبوت فراہم کر دیے ہیں، اس کے بعد مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے آئین اور قانون کے مطابق فوری طور پہ اپنا فیصلہ دے، اس میں مزید وقت ضائع نہ کیا جائے. دوسرا مطالبہ ہے کہ یہ جو 23 اکاؤنٹ ہیں ان کی تفصیلات قوم کے سامنے لائی جائے کہ اس میں پیسہ کس نے جمع کرایا، اور وہ پیسے دینے والے کون تھے، کمپنیاں تھے، افراد تھے، جو بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ قوم کے سامنے لائی جائیں. تیسرا جو نقطہ ہے، مطالبہ ہے پی ڈی ایم کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، آپ جب اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں اور ہیئرنگ بھی کر رہے ہیں تو اس کی کارروائی کو خفیہ کیوں رکھا جاتا ہے، بند کمرے میں کیوں ہو رہی ہے، اس میں میڈیا کو اور سول سوسائٹی کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسس کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر کوئی جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو اس کی پروسیڈنگز جو ہے وہ اوپن کرنی چاہیے، اور یہ تو ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی اور معاملات کو شفاف طریقے سے چلانا ہے تو آپ قوم کے سامنے رکھیں، میڈیا کو الاؤ کریں کہ وہ اس کی کوریج کرے. چھپانے سے بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے. چوتھا جو نقطہ پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا ہے، اس مطالبے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا، اس کا مدعی تھے اکبر ایس بابر، جو پی ٹی آئی کے اس وقت کے انفارمیشن سیکریٹری تھے. میرا ایک زمانے میں جب یہ انفارمیشن سیکریٹری تھے، عمران خان صاحب سے انہوں نے انٹرویو کروایا تھا، اور میں نے اس میں ایک سوال کیا تھا تو اس میں خان صاحب کافی خفا بھی ہوئے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تازہ علیحدگی ہوئی تھی جمائمہ خان سے، تو میں نے کہا آپ بیوی نہیں سنبھال سکتے تو یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ تو بہرحال اکبر ایس بابر وہ جان کو خطرہ ہے ان کو، اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. تو پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے. اگر انہیں کوئی گزند پہنچی تو اس کی ذمہ داری عمران خان اور الیکشن کمیشن پر ہوگی. پی ڈی ایم نے ایک بار پھر زور دے کے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ہے غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے لیے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس معاملے کا میرٹ پہ فیصلہ سنائے اور حکومتی دباؤ قبول نہ کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کب یہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ ہوتا کیا ہے. آیا جس طرح تاثر اس وقت تک قائم ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان تو کیا پی ٹی آئی کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بالخصوص نئے دیکھنے والے دوست، ان سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.